ہوئی ہے کہ میرے بیٹے کو سزا ملی ہے، ایک شان ریاست پاکستان کو میرے بیٹے کو سزا دینے کے لیے ایک سفید جھوٹ بولنا پڑا ہے۔ میں اس کو ایوارڈ دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہی بندوں کی وجہ سے 70 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے لوگوں کی نظروں میں گری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئیے پہلے ویڈیو۔ ہمارے ساتھ اس وقت حفیظ اللہ نیائی صاحب موجود ہیں۔ حفیظ اللہ نیائی صاحب جو ہے وہ صحافی تو ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ حسان خان نیازی جو ہے ان کے والد بھی ہیں، تو میں ضرور چاہوں گا ان سے جاننا ان کا تجزیہ بھی، اور بینگ اے فادر ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ سارا پروسیس گزرا ہے اور اس سزا پہ ان کا رد عمل کیا ہے، اور اب وہ کیا کریں گے، اور وہ سزا کو کتنا جائز سمجھتے ہیں، اور اس کو کس جگہ پہ چیلنج کیا جائے گا، اور یا وہ کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ موجود ہیں، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے۔ انہوں نے 2025 کو آزادی کا سال، اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو، یہ میں نے آپ کو بات ویسے بہت پہلے بتا دی تھی کہ یہ معاملہ چل رہا تھا کہ بنی گالہ میں عمران خان کو آفر ہوئی ہے جانے کی، تو علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان نے گھر میں نظر بند سے انکار کر دیا، اور عمران خان نے صحافیوں کو بتایا کہ میں نے ڈیل جو میرے پاس آئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بقول عمران کے مجھے پیغام ملا کہ ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے، لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے ڈیل کی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ، ان کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا، ان کی طرف سے آخری موقف یہ ہے کہ کسی قسم کی ڈیل عمران خان سے نہیں ہوگی۔ نیازی صاحب، آبویسلی کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے جو ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو آپ کا فوری رد عمل اس پہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ کامران۔ ویسے تو میں حقیقت ہے کہ کسی شو میں آج بیٹھنے کے موڈ ہی نہیں تھا کہ جس میں پہلے تو کوئی شو کرنے کا میرا موڈ تھا ہی نہیں، اور اس کی وجہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو بڑی ناگہانی آئی ہے اور میں اس کی میرے میں ہمت نہیں ہے، میرے وہ ایز اے میٹر آف پرنسپل میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ اسی وجہ یہ تھی کہ میرے ایک دوست ہے اور سید مواعظ حسین شاہ صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں جی، تو مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ غصے میں اور تکلیف میں اس دن ریئیکشن نہ دو۔ صحیح۔ تو میں سوچتا ویسے بھی بندہ جو ہے اس وقت بڑی ایک عجیب اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کے دماغ پہ جو کنٹرول ہے وہ ایموشنز کا زیادہ ہوتا ہے، اور جو عقل ہوتی ہے یا جو لاجک ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے بہت پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ میں بہت یقین آنو، میں آج آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی سن۔ اوکے۔ اس کو 10 سال سے قید سزا ملی ہے، تو مجھے ایک چیز پہلی ذہن میں آئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت کو جو سزا سنانے والے تھے ان کے نزدیک اس کی شخصیت کے اندر کوئی ایک جان تھی، اور اس کے مطابق دی ہے۔ تو پہلی بات خوش ہے کہ میرے 2 بیٹے نے، بعد میں ڈسکس کرتے ہیں فار دا رائٹ ریزن اور رانگ ریزن، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے کو سزا ملی ہے، ایک شان ملی ہے۔ دوسری بات ہے وہ ایک ڈارک ہیومر ہے، اس کی مجھے خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ ریاست پاکستان کو میرے بیٹے کو سزا دینے کے لیے ایک سفید جھوٹ بولنا پڑا ہے۔ آئی ایم ریئلی ہیپی۔ کوئی مجھ سے آج تک 70 سال سے یہ لوگ کوئی جتنا جو پاکستان کے اندر اس طرح کے کاروبار میں ملوث ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، نہ انہوں نے نیا کوئی منتر جو ہے اس میں جو استعمال کیا یا ایجاد کیا، یہ پورے تسلسل 70 سال سے سٹوری ہے۔ اب بتائیں گے جی، مجھے بتائیں گے ایک بات ہے، افسوس مجھے یہ ہوا ہے کہ جو پہلے دن جس دن 9/11 ہوا، تو میں تو خیر مجھے بعد میں پتہ چلا، مجھے فکر ہوئی کہ یہ وہاں ہے یا نہیں ہے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ جی وہاں پہ اچانک مجھے سب سے پہلے مجھے کلپ آیا جس میں حسان خان صاحب کو دکھایا گیا، ایک فوٹو کلپ تھا، ایک پک تھی کہ جس میں وہ فتوی اٹھا کے کھڑا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار اتنا احمق آدمی ہے، 4 ڈگری ہے، بیرسٹر ہے، LLM ہے، ٹھیک ہے جوان ہے، اموشنل ہے، ٹھیک ہے کہ مامے کے جو ہے نا شہر کے اندر مبتلا ہے، ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑا اس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے سارے نوجوانوں کی طرح، اور اس کا تو اکلوتا بامو ہے۔ He had maybe 2 dozen reasons
کہ کو اپنے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں ایک اس میں اچھی بات رکھتی تھی ہمیشہ کہ اس کے اندر ایک آئیڈیلزم تھا, آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ چلو, لیکن میں نے جب بات بھی کانٹیکٹ ہوئی تو اسے حلفاً کہا کہ میں نے تو پتلون کو میرا ہاتھ بھی شاید نہ لگا. اور ہوا یہ کہ میں تو جب گیا تھا تو یہ کور کمانڈر گھر یا جناح ہاؤس کو آگ لگ چکی تھی, معاملہ ختم ہو چکا تھا, فائرنگ ہو چکی تھی, اور وہاں پہنچے اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بڑی ایک افر تفری کیوس ہے. تو میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا تھا اور تقریر کے دوران کسی نے پیچھے سے پتلون اٹھائی. لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ وہ کلپ میں نے نکالا, میں نے شاذر خاندان اللہ کو بھیجا, اپنے دوستوں کو بھیجا, کہ جس میں پتلون جب وہ تقریر کر رہے تو کسی نے پیچھے سے اٹھائی. اس میں کوئی کمنٹ دیا جو انکالڈ فار تھا. حسان کے کو نہیں دینا چاہیے تھا, میری تربیت کے مطابق نہیں تھا کہ بھائی صاحب کی ویسٹ جو ہے وہ 50 انچز ہے یا 50 انچز ہے. ایک ڈیروگیٹو کمنٹ تھا, لیکن اس کا سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ احتجاج کر رہا تھا جہاں پہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پاکستان کی ایک ساکھ کو, ڈگنیٹی کو بین الاقوامی سطح میں جو ہے نقصان پہنچا ہے. لیکن یہ تو 5000 کر رہے تھے, اور اس کی سزا جو بنتی ہے دیں. میں تو اپنے کالم میں لکھتا رہا ہوں کہ جو سزا بنتی ہے دیں, خدا کے واسطے جھوٹ نہ بولیں. افسوس مجھے یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کو ایک ایک سزا کے لیے کتنا جھوٹ بولنا پڑا. پھر 4-5 دن پہلے جب سزائیں سنائی گئی تو بچوں کو, تو مجھے نہیں پتا کس کا کیا قصور ہے, کچھ کے بارے میں مجھے پتا تھا. اور میں آج بھی, مجھے ایک اور بات میں کمنٹ دوں گا, آپ کو بڑی حیران ہوگی جو آپ کے پروگرام میں ہائی لائٹ کروں گا, کہ کچھ ایسے بچوں کو سزائیں نہیں ملی یا 1-2 سال ملے کیونکہ 1.5 سال کاٹ چکے ہیں اور رہا ہو جائیں گے, جن کے بارے میں حتمی رائے ہے کہ وہ اندر تھے اور جلاؤ گھراؤں میں تھے. کیوں نہیں ملی؟ یہ میرا ایشو نہیں ہے, یہ جانے. تو اس کو جب ہوا تو میں نے کہا حسان مجھے ایگزیکٹلی بتاؤ کہ تم نے جو کچھ کیا ہے میں اس کو تم اسی طرح ہینڈل کروں. جب انہوں نے بتایا کہ اس نے تقریر میں صرف یہ کہا ہے, بلکہ میری تقریر جو پوری سنے تو میرے اوپر میں نے ان کو یہی بات بار کہا ہے کہ یہ آپ آ جاؤ, نکل آؤ, کوئی بند اندر نہ جائے, باہر نکلو, کیونکہ کیوس تھا. اور یہ رات کو پہنچا ہوا ہے واقعہ. یہ تو آپ نے دیکھو کورٹ کمانڈ گھر کو کب لگی ہوئی ہے, سورج چمکنا سر پہ ہے. انسان کی تقریر کیا ہے, رات کو ہے. تو انہوں نے جو 2 بندوں کے بیانات کلپ لگائے نا, جو اس کے اوپر جو جنہوں نے بتایا کہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں جو 5-6 دن پہلے جن کو دی گئی تھی, تو 2 کلپ میں نے سنے جس میں کہا گیا کہ میں نے ٹوپی اتار لی اور کورٹ کمانڈر کے گھر سے حسان نے پتلون اٹھا لی. حقیقت ہے کہ جس بندے نے یہ ریکارڈ جو اسٹیٹ میں ریکارڈ کرا ہے, میں اس کو ایوارڈ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ انہی بندوں کی وجہ سے 70 سال سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے لوگوں کی نظروں میں گری ہے. عمران خان صاحب جو تھے ترنے والا تھے, عمران خان صاحب کو تو دسمبر 2021 میں کوئی بندہ چمٹے سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. آج وہ جو 7واں آسمان بیٹھا اور رفتیں لے کے بیٹھا ہے, پبلک اوپینین لے کے بیٹھے, تو کیا عمران خان نے کشمیر آزاد کرایا؟ کشمیر تو اسے اپنے ہاتھ سے دی ہے. کیا عمران خان صاحب نے عالم اسلام کے لیڈر بن کے آئے ہیں؟ کیا ڈیم بنائے ہیں؟ 1 کروڑ نوکری دی ہے؟ بزدار جو ہے وہ بطل ہوئی ثابت ہوئے نہیں. اس کے پاس تو نامہ اعمال میں نہ 3.5 سال کی حکومت تھی. تو کیا وجہ ہے؟ وہ بندہ تو ڈھونڈے پہلے جسے عمران خان صاحب کو یہ مقام دے کے ایک افریت کو پیدا کر کے پورے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ساری سیاسی جماعتوں کی سیاست جو ہے ارریلیونٹ بنا دی ہے. ان لوگوں کی بات جو ہے فضل چودھری ہے, کتنا آپ دیکھیں یقین آنو اس لیے کے لوگ ہیں, ان بیچاروں کی بات کوئی سنتا نہیں ہے. میری کوئی بات نہیں سنتا. میرا ویلاگ میں کرتا ہوں, میں 2000 بندے نہیں آتے. میں جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ, وہ 10,000 لے کے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو پبلک اوپینین ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں زیادہ ہے, لیکن ڈیوائیڈڈ ہے, ساری نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے نیائی صاحب ایک بات بتائیے, آپ نے ایک بات کہی, بات مکمل کرنی, مجھے آپ ٹائم دے دیں. میں اگر آتا نہیں, میں یہ بات مکمل کروں. جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یونائٹڈ پبلک اوپینین چاہیے, کجا یہ کہ آپ مائنورٹی کے آپ کے پیچھے ہو. اب یہ کیوں ہوئی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جن بندوں نے یہ اسٹیٹمنٹ مار دھاڑ کر کے جس اندر کورسو کنڈیشن میں کی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے ایک تکلیف دہ پہلو, کہ جب یہ ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی کی بات نہیں سنتے. یہ طارق فضل چودھری صاحب کی نہیں سنیں گے,
یہ ان سے یہ کہیں گے آپ نے یہ کہنا ہے، حفیظ اللہ خان آپ نے ٹی وی پہ یہ کہنا ہے، اور میں جب کہتا ہوں خدا کے وجہ سے آپ بھی یہ کر لو، نہیں آپ کو کیا پتہ ہے؟ تو آپ کے پاس اتنا تجربہ ہے، آپ نے یہ سزائیں دے کے عمران خان صاحب نے آخری فکر ہے 25 اپریل 1996 سے لے کے 26 نومبر تک میرا اللہ جانتا ہے کہ ایک سیاسی آپ لوگوں کے سامنے سیاسی فیصلہ نہیں ہے جس پہ وہ اترا سکے، جس کو وہ بتا سکے، یا جس پہ وہ سوچ رہا ہوا جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہوا، اور اس کے بعد سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 درجن فیصلے کیے عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے، جو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے 26 نومبر تک کا ایک بتا دیں جسے عمران خان صاحب کو اگلے دن کی سیاست کو 4 چاند نہیں لگا دی. تو مجھے اپنے بیٹے کا کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے. اس طرح کی تحریکوں میں بندے آ جاتے ہیں. مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس کے جھوٹی گواہی کے اوپر ریاست پاکستان کو بولنی پڑی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلم نون کے ایسے بندے جن کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہ مسلم نون کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ایک ایسا بیانیہ بیچ رہے ہیں. مثلا آج ایک ان کے وزیر ہے عطا اللہ طارق، میرا بہت عزیز ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. وہ میڈیا کا آدمی نہیں ہے لیکن ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چلو ان دوبارہ خط ہے. وہ فرما رہا ہے جی کہ یہ اب آپ جو خواجہ کے گواہ ڈڈو، آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ لوگ ان کی گواہیاں دیں؟ بھائی ان کو اپنا کام سنبھالنے دیں، وہ بڑا اچھا کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آئی نے پریس کانفرنس کر کے بڑے اچھے طریقے سے اپنا معاملہ کیا. رائٹ نیائی صاحب، سیاست کو آپ پہلے زمین بوس ہے. تو آج ایک بات، وہ جو بات کیا کہتے ہیں جی، بات سن لیں کامران یا پلیز. مجھے پتا ہے سب کا وقت ہے، بہت ضائع ہوتا ہے، لیکن نہیں میں تو آپ کو سن رہا ہوں، آج سن رہا ہوں، میں تو آپ کو انٹرپریٹ سن رہا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ فیئر ٹرائل. اب دیکھو آپ کیا لوگوں کی انٹیلیجنس کو چیک کر رہے ہو؟ پہلے لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. اس سے زیادہ کیا فیئر ٹرائل ہوگا کہ 2 سال ٹرائل چلا ہے، جھوٹ، غلط. 1.5 سال ان کی قید میں ہوئے. ٹرائل ان کا ہر ایک 2 دن ہوئے، دسمبر 2023 اور جنوری 2024 میں ٹرائل مکمل ہو گیا. اب جس بندے نے یہ بات بڑا دعویٰ کیا اور غلط بیانی کی، تو ایسے کیا فائدہ اپنے آپ کو خراب کرنے کا سیاست کو، اور سالوں کے ساتھ اپنی سیاست کو برباد کرنے کا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کی سیاست کو بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے. تو اس وقت میرے نزدیک بڑی سیڈ افیئر ہے کہ ان کو غلط بیانی کے ساتھ اگر عمران قابو کرنا ہے تو آج تک تو منہ کی کھانی پڑی ہے. پوائنٹ آ گیا سر آپ کا.